یہ دو ملک ایسے ہیں جہاں پہ آپ فیملی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں. تو ویورز یہ توجہ کر لیں، اس چیز کو سمجھ لیں کہ فیملی کا مطلب ہے میاں بیوی اور بچے. آپ فاؤنڈیشن لیول پہ بھی ہیں تو اس لیول پہ بھی آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں. فاؤنڈیشن میں میجرلی سر آپ کی لنگوسٹک جو ہے، یعنی آپ کا آئلس، ٹوفل، پی ٹی یا آکسفورڈ جو آپ نے کرنا ہے، اس میں آپ کا سکور کم ہے تو آپ کو انگریزی ساتھ ساتھ پڑھاتے ہیں. آئلس کا ہونا ضروری ہے. انگلش لینگویج ٹیسٹ کوئی سا بھی بہت ضروری ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور یہ نارتھ پول کے قریب ملک ہے جہاں پہ سارا سال بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے اور مائنس میں ٹمپریچر ہوتا ہے. کریڈٹ آورز زیادہ پڑھ کے تو آپ 6 مہینے میں بھی اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکتے ہیں. کہ یہ 3 پروگرام اس وقت اوپن ہیں، آپ ان میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی ابھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ویورز، مشرق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں اشرف سہیل اور میرے ساتھ ہیں اعجاز راہی، اور ہمارا پروگرام ہے میرا مستقبل. میرا مستقبل دراصل مشرق ڈیجیٹل کا ایک ایسا فلیگ شپ پروگرام ہے جس میں ہم پاکستان کی یوتھ کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہ پروگرام بیسیکلی تو ان نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنے کریئر کے لیے پاکستان چھوڑ کر دنیا کے دوسرے کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی فیوچر پلاننگ اس اپنے تعلیمی آپ کہہ لیں کہ راستے کے ذریعے بنانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. یہ اس کا بیس لائن ہے. لیکن ہم اس کے علاوہ اعجاز راہی صاحب چونکہ بڑے وسیع ان کے پاس تجربہ ہے، بڑی ڈیپ ان کے پاس انفارمیشن اور نالج ہے ریگارڈنگ ابروڈ ایجوکیشن اینڈ سیٹلمنٹس آلسو. سو یہ ہمیں دیگر حوالوں سے بھی گائیڈ کریں گے گاہے گاہے مختلف پروگرامز میں کہ ایجوکیشن کے علاوہ کون سے راستے ہیں جو جائز راستے ہیں، جو قانونی راستے ہیں، جن پر عمل کر کے ہم کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنے روزگار کا سلسلہ جو سا ہے یا اپنے فیوچر کو بہتر کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس میں بھی یوتھ کا ہی انٹرسٹ ہوگا. بہرحال ہم نے جو پہلے پروگرام کیے ان پروگرامز میں ایک ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ آخر کیوں ضروری ہے بیرون ملک جا کر پڑھنا اور کہاں کہاں پہ پڑھا جا سکتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ راہی صاحب نے بتایا کہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، یورپی یونین ہے، اور دنیا کے دیگر ممالک ہیں جو آفر کرتے ہیں ایجوکیشن پاکستانی اسٹوڈنٹس کو. پھر اس کے بعد ہم نے امریکہ کو خاص طور پر ڈسکرائب کیا کہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنا کیسے ممکن ہے. موجودہ حالات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا رکاوٹیں اور کیا مشکلات آئی ہیں، ان کو کیسے ہم نے اوور کم کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے جو پچھلے پروگرامز ہیں اسی سیریز کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو سن بھی سکتے ہیں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں فن لینڈ کے بارے میں. فن لینڈ یورپ کا ایک بالکل چھوٹا سا ملک ہے، آئی تھنک سو نارتھ یورپ کا ملک ہے فن لینڈ. اور فن لینڈ جو سا ہے اس کی آبادی ہے 56 لاکھ، یعنی آپ کا جو لاہور ہے اس میں 3 فن لینڈ آ سکتے ہیں آبادی کے لحاظ سے. 56 لاکھ آبادی کا یہ جو ملک ہے دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں شامل ہے، ترقی یافتہ ترین ممالک میں شامل ہے. یہاں کے لوگ بہت ہی پیسفلی ترقی کر رہے ہیں. یہاں پہ تعلیم کیسے ممکن ہو سکتی ہے یہ ہم بات کریں گے. اعجاز صاحب ذرا فن لینڈ کے بارے میں نے تو تھوڑا سا جو میرا ناقص علم تھا میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کی ہے، آپ ذرا بتائیں فن لینڈ کے حوالے سے اور وہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے. فن لینڈ پچھلے تقریباً کوئی 3 سال سے بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں، کیونکہ سویڈن اور فن لینڈ یہ 2 ملک ایسے ہیں جہاں پہ آپ فیملی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں. اچھا، یہ واحد 2 ایسی یعنی ایسے ملک ہیں سویڈن اور اور یہ ساتھ ساتھ ہی پڑوسی ہیں تقریباً. اور جو جب یو کے نے کچھ پابندیاں عائد کی کہ فیملی کو آپ نہیں لا سکتے، آسٹریلیا میں آپ ویسے ہی 6 ماہ کے بعد بلا سکتے ہیں، نیوزی لینڈ کہتا ہے کہ پہلے جو مین اپلیکینٹ ہے اس کا ویزا ہو تو پھر ڈیپینڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. شینجن کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 1 سال کے بعد اپنے فیملی کو لا سکتے ہیں، ڈیپینڈنٹ کو لا سکتے ہیں. تو جب فن لینڈ اور سویڈن کی طرف لوگوں نے رخ کیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ فاؤنڈیشن لیول پہ بھی اگر جا رہے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں ایک بات وضاحت کروں گا بلکہ میں اعجاز صاحب سے پوچھتا ہوں اور ویورز اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. اعجاز صاحب، یہ جو فیملی ہم کہتے ہیں کہ فیملی کو لے کر جا سکتے ہیں، ہمارے یہاں پہ جو فیملی کا کانسیپٹ ہے وہ بڑا بکھرا ہوا کانسیپٹ ہے. ہم تو یہ پھر کہتے ہیں کہ دادا بھی، دادی بھی، چچا بھی، چچی بھی، پھوپھو، خالہ، ماموں، ابا جی، امی جی، بہن بھائی، اور ان کے بھی آگے جو بچے ہیں وہ ساری ہماری فیملی، ہم سب کو اٹھا کے لے جائیں گے فن لینڈ میں؟ نہیں سر، صرف جو مین اپلیکینٹ ہے اگر فیمیل ہے تو ان کا ہسبینڈ، میل ہے تو ان کی وائف اور ان کے بچے. ان کے علاوہ وہ فیملی میں کسی کو کنسیڈر نہیں کرتے. تو ویورز یہ توجہ کر لیں، اس چیز کو سمجھ لیں کہ فیملی کا مطلب ہے میاں بیوی اور بچے. بس اگر شوہر گئے ہیں وہ اپنی وائف کو بلا سکتے ہیں، اور ان کے بچے ہیں تو ان کو بھی بلا سکتے ہیں. اگر وہ کہیں میں اپنے بھائی کو بھی بلانا ہے تو وہ نہیں ہوگا،
ہمارے یہاں پہ جیسے وہ چیزیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں نا تو ہم لینے کے لیے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے بھائی کے لیے بھی دے دیں, وہ کام نہیں ہوگا. تو فن لینڈ میں بہرحال یہ ایک اپرچونٹی ہے اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی گریسفل اپرچونٹی ہے کہ جی آپ فاؤنڈیشن لیول پہ بھی, جو کہ ابھی آپ ڈگری شروع نہیں کر رہے لیکن آپ ڈگری کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے اور فاؤنڈیشن میں جا رہے ہیں, تو اس لیول پہ بھی آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ طے ہو گیا کہ آپ فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں. آپ یہ ذرا بتائیں اپنا اعجاز صاحب, چونکہ ہم ابھی ایجوکیشن کو ہی فوکس کر رہے ہیں, ایجوکیشن کے کون کون سے ویزے ہیں یا کون کون سی کیٹیگریز ہیں جو آفر کرتا ہے فن لینڈ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو یا دنیا کے اسٹوڈنٹس کو؟ فن لینڈ کی فاؤنڈیشن سے لے کے ماسٹرز پروگرام تک سارے پروگرامز آفر کرتا ہے. فاؤنڈیشن ہے, انڈر گریڈ بیچلر ہے. یہ آپ نے پی جی ڈی وغیرہ کا بھی کوئی ذکر کیا ہے؟ جی پی جی ڈی ہے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما. اچھا, یہ ڈگری سے پہلے, اور آپ کے جو پاکستان سے ہم نے اگر 15 سال یا 16 سال کی تعلیم کر رکھی ہے تو اس کے بعد بھی ہم پی جی ڈی کو آپٹ کر سکتے ہیں. یہ 1 سال کا پروگرام ہوتا ہے اور اس کی جو فی رینج ہے وہ 10,000 سے لے کے 13,000 یوروز کے درمیان ہے. نہیں وہ اس کی ہے, باقیوں کی کیا ہے؟ ایک تو فاؤنڈیشن ہے, یہ کیا چیز ہے؟ پہلے ذرا فاؤنڈیشن کا بتائیں. فاؤنڈیشن سر یہ اس وقت جب آپ کی کوالیفیکیشن ایئر 1 کے لیے, اگر آپ بیچلرز کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی کوالیفیکیشن میٹ نہیں کر رہی, آپ انٹری ریکوائرمنٹس کے لیول پہ پورا نہیں اتر رہے, تو پھر آپ کو فاؤنڈیشن کورس جو ہے وہ آفر کیا جاتا ہے, فاؤنڈیشن ایئر آفر کیا جاتا ہے. اس سے جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال آپ نے فاؤنڈیشن کرنا ہے اور پھر اس کے بعد 3 سال کی آپ ڈگری کریں گے بیچلر. وہ فاؤنڈیشن میں کیا کراتے ہیں؟ فاؤنڈیشن میں میجرلی سر آپ کی لنگوسٹک جو ہے, یعنی آپ کا آئلس, ٹوفل, پی ٹی یا آکسفورڈ جو آپ نے کرنا ہے, اس میں آپ کا سکور کم ہے تو آپ کو انگریزی ساتھ ساتھ پڑھاتے ہیں. اچھا یہاں پہ مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا, آپ نے آئلس کا ذکر کیا, تو فن لینڈ میں جانے کے لیے آئلس کا ہونا ضروری ہے؟ انگلش لینگویج ٹیسٹ کوئی سا بھی بہت ضروری ہے, بھلے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ فیل بھی اس میں ہو گئے ہیں یا کم نمبر میں پھر بھی لے لیں گے؟ فیل نہیں سر, کم اگر آپ کے مارکس ہیں, اگر آپ کا بینڈ یا آپ کا سکور کم آ گیا انگلش لینگویج میں تو بھی آپ جا سکتے ہیں. اور وہ فاؤنڈیشن پروگرام کتنا کم, اگر آپ ریکوائرمنٹ کتنی ہوتی ہے؟ 6 اوور آل کی ہے, 6 اوور آل کی, ماسٹرز پروگرام کے لیے بھی, پی جی ڈی کے لیے بھی, انڈر گریڈ کے لیے بھی. اچھا, لیکن اگر آپ کا 6 بینڈ ہونے چاہیے. 6 بینڈ ہونے چاہیے. اگر آپ کا کتنے تک نیچے ہو تو فن لینڈ کہتا ہے چلو 5.5 جی 0.5 بینڈ آپ کا کم ہو جائے اگر, اچھا اتنا, تو پھر بھی وہ جو ہے فاؤنڈیشن. تو ویورز یہ ذہن میں رکھیے گا, فاؤنڈیشن میں اگر آپ نے جانا ہے تو یہ نہ سوچ لیجیے گا کہ ہم بغیر آئلس کے چلے جائیں گے یا کسی اور انگلش لینگویج پروگرام کے چلے جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے, کمپلسری ہے. لیکن فن لینڈ تھوڑا سا 19-20 کا آپ کو رعایت کر دیتا ہے کہ اگر آپ کے 6 بینڈز نہیں ہیں, 5.5 بینڈ ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ آپ آ جائیے گا, لیکن وہاں پر جا کر پھر آپ کو وہ سکھاتے ہیں. جی پورا 1 سال آپ کا لگواتے ہیں اس کام کے اوپر. بالکل, اور 1 سال کی فیس آپ کو ایکسٹرا پے کرنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ آپ اپنے بینڈز پورے کر لیں, اگر بینڈز پورے کر لیجیے تو یہ پھر اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو ڈائریکٹ انٹری جو ہے وہ انڈر گریڈ لیول پہ یا بیچلرز پروگرام, اگر بینڈز پورے ہیں تو پھر فاؤنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ ڈائریکٹ انڈر گریجویشن پر چلے جا سکتے ہیں یا پھر اپنا ماسٹرز کے لیے. اگر آپ پاکستان سے آپ کی 4 سال کا بیچلرز کمپلیٹ ہے یا 2+2 یعنی 14 سال کی آپ کی بی اے اور 2 سال کا ماسٹرز ہے, تو پھر آپ کو ماسٹرز میں ایڈمیشن مل سکتا ہے یا پی جی ڈی میں ایڈمیشن مل سکتا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں فن لینڈ کے بارے میں. فن لینڈ کا تھوڑا سا تعارف بھی ہم دیں گے اپنے اس پروگرام میں, اور ہماری گفتگو بھی جاری ہے. پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ وقفہ لیں, بریک لیں, تو بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے اعجاز صاحب سے اسی حوالے سے مزید. Are you seeking admission and a bright future in UK, USA, Canada, Australia, New Zealand or in any Schengen country? There are lots of people in the market, but you are still confused to choose one. Of course, you need reliable professional guidance and experienced consultant. Now don't worry. Mashrak Digital is bringing a unique program for you, namely Mera Mustaqbil, meaning by my future. We will be your partner to meet your future goals. We will talk about international universities, entry requirements, admission process, importance of bank statement and SOP, how to proceed with visa application and preparation of visa interview. And not only this, all that you need. A team of foreign qualified counselors led by renowned education consultant holding 21 years of experience. We will process your admission and visa application. So don't forget to watch Mera Mustaqbil every Friday at 8 p.m. only on Mashrak Digital. ویلکم بیک ویورز. مشرق ڈیجیٹل میرا مستقبل اعجاز صاحب کے ساتھ اور ان کی گائیڈ لائن کے ساتھ
اور میں ہوں اشرف سہیل. فن لینڈ کی بات کر رہے ہیں جی. سر فن لینڈ کا موسم کیسا ہے یہ بتائیں. ہمارے بہت سارے دوست بلکہ ہمارے پروڈیوسر نے پہلا سوال ہی کر دیا وقفے میں کہ وہاں کا موسم تو بتائے کہ یہ نہ ہو کہ یہاں پاکستانی بیچارے وہاں جا کے موسم کی کسی سختی کا شکار ہوں. فن لینڈ میں موسم کیسا ہے؟ موسم سخت سرد ہے جی تھرو آؤٹ دا ایئر. تھرو آؤٹ دا ایئر ہی. اور اس میں آپ 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں جا کے اسی طور طریقے کو اپنائیں تو پھر بہت ساری چیزیں فن لینڈ کے موسم کو اگر دیکھنا نا تو ان کی کوئی ڈاکومنٹری دیکھیں جی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور یہ نارتھ پول کے قریب ملک ہے جی جہاں پہ سارا سال بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے اور مائنس میں ٹمپریچر ہوتا ہے. تو جس نے بھی جانا ہے وہ اپنا اس کے مطابق تیاری کر کے جائے فن لینڈ. اور ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو ان کے بال اور ان کی جو باڈی پوسچر جو ہے وہ نظر آئے گا کہ یہ ٹھنڈے ملک کے لوگ ہیں. جیسے سفید ریچھ ہوتا ہے نا اس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں فن لینڈ کے لوگ. جان سے یہ نیبر ہے جی چونکہ یوکرین کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں میں جب رشیا کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی جنگ کے دوران تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس وجہ سے رشیا یوکرین میں جتنی سردی ہے تقریباً اسی طرح کی سردی جو ہے وہ فن لینڈ میں بھی ہے. سردی سخت سردی ہے. ٹھیک. اچھا جس فن لینڈ میں ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے آپ نے فاؤنڈیشن کی بات کی, آپ نے پی جی ڈی کی بات کی اور آپ نے انڈر گریجویٹ کی بات کی. فاؤنڈیشن تو اس شکل میں ہے کہ اگر آپ آئلس وغیرہ پراپر نہیں کر سکے تو وہ آپ کو لے لیتے ہیں لیکن پہلا آپ کا 1 سال لگواتے ہیں کہ آپ وہ سیکھیں پھر آپ پراپر کسی پروگرام میں جائیں. اسی طرح سے یہ جو پی جی ڈی ہے یہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ہے اور انڈر گریجویٹ جو ہے یہ جو سارے جو پروگرامز ہیں یہ ان کا ڈیوریشن کتنا ہے, کہاں سے کہاں تک ہے؟ فاؤنڈیشن 1 سال کا ہے, پی جی ڈی بھی 1 سال کا ہے اور جو بیچلر پروگرام ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے فن لینڈ میں. ماسٹرز جو ہے وہ 2 سال کا ہے. پی جی ڈی جو ہے وہ 1 سال کا کورس ہے. تقریباً پڑھائی جو ہے وہ 8-9 مہینے ہی ہوتی ہے, پورا سال تو نہیں ہوتی. جو سیمسٹر ہیں 2 وہ 4.5 یا 4 مہینے کا ایک سیمسٹر ہوتا ہے, وہ آپ کی پڑھائی 9 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے ماسٹر ڈگری میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے اور 1 سال اور پڑھ کے یا 6 ماہ بھی پڑھ کے. وہاں ایک بہت اچھی آپشن ہے سر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اگر آپ نے پی جی ڈی کیا ہے اور آگے ماسٹرز ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو آپ پورا سال آپ کو ماسٹرز کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو اگلا ہے. آپ ایک سیمسٹر میں 2 یا 3 ایکسٹرا موڈیول لے کے کریڈٹ آورز زیادہ پڑھ کے تو آپ 6 مہینے میں بھی اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا آپ 6 ماہ میں بھی کر سکتے ہیں, سال والا کام 6 مہینے میں کر سکتے ہیں. 6 مہینے میں ہو سکتا ہے. تو اگر ہم 3 سال میں کرنا چاہیں 3 سال تو ہے ہی بیچلر, وہ تو سر پھر فیل ہونا پڑے گا اگر 3 سال میں پڑھنا ہے تو. کیونکہ ہم رہنے کے بعد پڑھائی کے بعد بہت ساری جو آگے چل کے ہم بات کریں گے بھی وہ بڑی اچھی آپشن ہے. اچھا سر آپ نے جو گائیڈ کیا اس کے مطابق 3 پروگرامز ہیں وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے. ایک فاؤنڈیشن ہے, ایک پی جی ڈی ہے اور ایک انڈر گریجویٹ. اس پہ میں اضافہ کر دوں کہ یہ 3 پروگرام اس وقت اوپن ہیں. باقی جو اچھا یہ 3 پروگرام جو ہیں وہ اس وقت اوپن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, جسے کہہ لیں یہ ایک خبر ہے کہ یہ 3 پروگرام اس وقت اوپن ہے. آپ ان میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی ابھی کر سکتے ہیں جی ہمارے پاس. اور اعجاز راہی صاحب کے پینل پر فن لینڈ کی یونیورسٹیز ہیں, آپ کو یہ گائیڈ کر سکتے ہیں, مشورہ دے سکتے ہیں, آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں اس حوالے سے. ایڈمیشن اوپن ہے. ہاں جی ایڈمیشن اوپن ہے. ایک اور خوشخبری میں دے دوں, ایک بڑی خبر دے دوں کہ اس میں جو انڈر گریڈ پروگرام ہے یہ بغیر آئلس کے یا بغیر انگلش ٹیسٹ کے بھی اویلیبل ہیں. آپ کو آئلس یا انگلش کا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فاؤنڈیشن کے لیے لیں گے وہاں پہ, فاؤنڈیشن کے لیے نہیں. آپ نے بیچلرز میں اگر آپ کے ایف ایس سی میں, ایف اے میں, آئی کام میں, آئی سی ایس میں اگر آپ کے 55% سے ابو مارکس ہیں تو آپ ڈائریکٹ اس بیچلر پروگرام میں. یہ بڑی اچھی خبر انہوں نے دی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے 55% سے زیادہ مارکس ہیں ایف ایس سی میں یا ایف اے میں تو آپ انڈر گریجویٹ میں ود آؤٹ اٹمپٹنگ اینی انگلش لینگویج ٹیسٹ وہاں پہ آپ کوشش کر سکتے ہیں. یہ جو آئلس وغیرہ ہیں ان کے بغیر بھی جا سکتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ایڈمیشن تو ابھی شروع ہے, کب تک ہوتے رہیں گے, کوئی ٹائم ہے؟ فاؤنڈیشن کے لیے اور ایک بیچلر پروگرام ہے ان کی 28 فروری لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی. یہ 28 فروری جی. دن کتنے رہ گئے ہیں پیچھے؟ یہ 2 ہفتے ہیں جس میں اپلائی کیا جا سکتا ہے. اور ایک بیچلرز کا پروگرام ہے اور پی جی ڈی, اس کے لیے ابھی ہمارے پاس تقریباً 1 مہینہ اور ہے, یعنی مارچ کی 31 تاریخ تک ہم ایڈمیشن اپلائی کر سکتے ہیں. ویورز اپنا رن ٹو دا ایڈمیشن سیکٹر, ایڈمیشن سائٹ, اور اگر ہماری ضرورت ہے تو ضرور راہی صاحب سے رابطہ کیجیے. اسکرین پر ہمارے جو کانٹیکٹ نمبر ہے اور ہمارے ای میل جو ان سے ہیں, میل جو ایڈریس جو ان سے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. وہاں پہ آپ کو کیوری اگر آپ کے ذہن میں تو ہم اس کا بھی جواب آپ کو بائی میل بھی دے سکتے ہیں. ہر قسم کی رہنمائی اور ہر قسم کی مشاورت موجود ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ ایک لیگل وے میں جائے, پڑھے, کریئر بنائے
اور نہ صرف اپنا مستقبل جو سا ہے اس کو روشن اور خوشحال کرے بلکہ پاکستان کا جو نام ہے اور وقار ہے اس میں اضافے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرے. تو یہ سر یہ جو ایڈمیشن ہے ابھی ایک تو آپ نے 28 فروری کا بتایا, اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف مارچ اپرچونٹیز موجود ہیں. اور کلاسز کب شروع ہونی ہے؟ کلاسز سپٹمبر میں شروع ہوں گی سر. سپٹمبر میں کب؟ 26 سپٹمبر 2026 کا 9 اچھا 2026 کا اس میں آپ کی کلاسز جو ہیں وہ شروع ہوں گی. کون سے ہفتے میں؟ یہ دوسرے ہفتے میں ہوتی ہیں, 10 تاریخ کے بعد ہی ہوتے ہیں, سیکنڈ ویک آف دا سپٹمبر. جی کلاسز جو سے شروع ہو جائیں. تو آپ سن لیں اس چیز کو کہ فن لینڈ میں مختلف جو ایجوکیشن پروگرامز میں ہیں ان میں ایڈمیشن کا سلسلہ شروع ہے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ جو ایڈمیشنز ہوں گے یہ سپٹمبر میں ان کی کلاسز ہیں. اس سے پہلے ایک مرحلہ ہوگا 28 فروری تک, وہاں تک جا سکتے ہیں کچھ پروگرامز کے لیے, اور کچھ کے لیے آپ 31 مارچ تک اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں اور اپ گریڈ بھی کریں اس سینس میں. ایک اور بات صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مختلف پروگرامز ہیں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کے وہاں ایڈمیشن لینے کے لیے؟ جو ہمارا فاؤنڈیشن پروگرام ہے اس کی جو فیس ہے وہ 10,700 ہے. اس میں آپ کو 10,700 یوروز اور اس میں 10,700 روپے میں آپ بھیج رہے ہیں. 10% ڈسکاؤنٹ آپ کو مل جائے گا. جیسے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ فن لینڈ میں آپ کو پورے سال کی فیس ویزا اپلائی کرنے سے پہلے پے کرنی ہوتی ہے ہر صورت, اس کے بغیر آپ ویزا نہیں اپلائی کر سکتے. 10,000 ایک سال کا ہے؟ یہ ایک سال کی فیس ہے سر 10,700, اور اگر ہم وہ ڈسکاؤنٹ اس پہ وہ کر لیں تو یہ تقریباً 9,600 پہ آ جاتی ہے. وہ آپ آرام سے اس وقت جو ہے وہ پے کر کے تو ویزا کتنے یہ یورو؟ یہ یوروز ہیں. یوروز ہیں. اس کے ساتھ جو آپ ضرور خود دے لیں جو سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں. اور جو بیچلر پروگرام ہے اس کی فیس جو ہے وہ بھی 10,000 ہے. اس میں بھی آپ کو ایک پروگرام میں 10% کا ڈسکاؤنٹ 10,000 پر اینم ایک سال کا 10,000 جی 10,000 یورو. جی یہ کلیئرٹی کے ساتھ ذرا دوسرے میں 20% کا ڈسکاؤنٹ ہے کہ آپ کا 2,000 یورو جو اس میں مائنس ہو جائے گا, اور آپ کی ٹوٹل جو فیس بنے گی وہ 8,000 یورو بنے گی جو آپ نے پے کرنی ہے. اور وہ تقریباً مطلب یہ تینوں پروگرامز میں 10,000 ہی ہے اپروکسیمیٹلی, اوپر نیچے تھوڑا. پی جی ڈی کی 12,000 ہے جی, وہ جو ایک سال کا پی جی ڈی پروگرام ہے. آپ بتا رہے ہیں, پہلے بتایا کریں. وہ 12 میں تینوں کے باری باری بتا رہا تھا. پی جی ڈی میں 12,000 ہے تو آپ 12 پر آئے ہیں, تو 10 پر ہی ٹکے ہوئے. اس میں بھی 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے. اس میں سے 1,200 یورو کم ہو جائیں گے تو باقی آپ نے جو 10,800 یورو جو ہے وہ آپ نے فیس پے کرنی ہے. یہ پورے سال کی فیس ہے. اس کے ساتھ ساتھ تینوں میں جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو یہ بات کرتے ہیں سر بینک سٹیٹمنٹ کی, یہ اگلی بات ہوگی. یہ ایک الگ میں سمجھتا ہوں کہ اس والے سے ٹاپک ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم چل رہے ہیں فن لینڈ کی طرف فار دا سیک آف ایجوکیشن ٹو بلڈ یور فیوچر. کنسلٹنسی دے رہے ہیں اعجاز راہی صاحب, گائیڈ لائن بھی دے رہے ہیں, مشورہ بھی دے رہے ہیں. اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے, انتظار کیجیے گا.